الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد باب النہی عن التشبہ بالشیطان والکفار شیطان اور کفار سے مشابہت کی ممانعت اور اس سے متعلقہ روایات شروع ہو رہی ہیں۔ عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تأکلوا بالشمال فإن الشیطان یأکل ویشرب بالشمال۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بائیں ہاتھ سے مت کھاؤ اور بائیں ہاتھ سے مت پیو، اس لیے کہ شیطان بائیں ہاتھ سے کھاتا اور پیتا ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھانے کی ممانعت اس لیے ہے کہ شیطان خسیس اور مردود ہے، اور وہ کام جو شیطان کرے وہ بھی خسیس اور مردود ہے۔ پھر آدمی وہی کام کرے جو کام شیطان کر رہا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ بھی پھر وہی ہوگا۔ اس لیے اس سے مشابہت سے بچنے کے لیے حکم یہ دیا کہ کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا چاہیے، پانی دائیں ہاتھ سے پینا چاہیے، کھڑے ہو کر نہیں کھانا چاہیے، بیٹھ کر کھانا چاہیے، وغیرہ وغیرہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے زندگی گزارنے کا جو پاکیزہ طریقہ عطا فرمایا، وہ پاکیزہ طریقہ فطرت کے بھی قریب ہے اور عقل کے بھی قریب ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس اسوہ حسنہ کو اور آپ کی ان تعلیمات کو چھوڑ کر اگر کوئی بد نصیب حضور کے طریقے کو چھوڑ کر، اس پاکیزہ طریقے کو چھوڑ کر کسی غیر کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے، چاہے وہ اخلاق میں، اطوار میں، اعمال میں، احوال میں، وضاقتہ میں، ظاہری رکھ رکھاؤ میں، رسم اور رواج میں، اس کا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق نہیں۔ اس آدمی کا تعلق حضور سے نہیں، اس کا تعلق پھر انہی سے ہے کہ جس کی وہ مشابہت اختیار کر رہا ہے، یا جس کے نقش قدم پر چل کر وہ ایک خوشی محسوس کر رہا ہے اور اپنے لیے باعث فخر سمجھ رہا ہے۔ قیامت کے دن بھی پھر اس آدمی کا حشر انہی کے ساتھ کیا جائے گا۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر اس بات کی تاکید کی گئی کہ تم جس قوم کی مشابہت اختیار کر رہے ہو یا جن لوگوں کے طور طریقوں پر تم چل رہے ہو، وہ پہلے یہ دیکھ لو کہ وہ طور طریقہ شریعت کے موافق ہے یہ شریعت کے مخالف ہے، تمہارے دین کے موافق ہے یہ مخالف۔ اگر دین کے مطابق ہے تو سبحان اللہ کیا یہ اچھی بات ہے، اور اگر وہ سارے طور طریقے جو ہیں وہ شیاطین کے یا دشمنان دین کے طریقے ہیں، اس پر اگر آدمی چل رہا ہے تو پھر آدمی کو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کل قیامت کے دن بھی حشر اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ فرمائیں گے۔ یہ مشابہت جو ہے، اگر تو کوئی آدمی جان بوجھ کر مشابہت اختیار کرتا ہے کہ میں اس جیسا نظر آؤں، یعنی کفار کی مشابہت یا فجار کی مشابہت یا اعداء دین کی مشابہت، ایک تو یہ کہ کسی عملی طور پر کسی چیز میں آدمی مشابہت اختیار کر لیتا ہے، اتفاقاً کر لیتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ بھئی یہ تو مثال کے طور پر لباس کو آپ لے لیں، لباس، اب ایک آدمی جو ہے اتفاقی طور پر کوئی ایسا لباس پہنتا ہے کہ وہ لباس جو ہے وہ دشمنان دین کا ہے، وہ دشمنان دین کا لباس ہے، تو اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن اتفاق ایسا ہے کہ اس آدمی نے ایسی چیز پہنی ہے کہ جسے شریعت نے منع کیا اور اسے اندازہ نہیں تھا۔ اور ایک صورت یہ ہے کہ آدمی غیروں کی وضاقتہ، ان کا لباس، پوشاک، ان کا ظاہری حلیہ آدمی اختیار کر رہا ہے جان بوجھ کر کہ میں ایسا پہنوں اور ایسا میں کوئی کام کروں جیسے وہ کر رہے ہیں تاکہ میں ان جیسا لگوں۔ فرمایا کہ اگر کسی آدمی کی اللہ نہ کرے یہ سوچ ہو تو اس کا اسلام سے بھی تعلق نہیں، یعنی جو قصداً مشابہت اختیار کر رہا ہے
کہ میں ایسا طرز زندگی اختیار کروں، میری وضاحت ایسی ہونی چاہیے، میرا لباس اور پوشاک ایسی ہونی چاہیے، میری ظاہری شکل اور صورت ایسی ہونی چاہیے کہ پتہ چلے کہ میں اٹھ جیسا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے اور جو شریعت لے کر آئے، در حقیقت وہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ اس کے اندر کوئی خامی رہ گئی ہے، جبکہ اس دین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل کر دیا ہے، اس میں قیامت تک کہ کوئی خامی کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ آدمی پس پردہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گئی ہے، اس لیے دوسروں کی جو وضاحت ہے وہ اختیار کرنے میں وہ فخر محسوس کر رہا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اس کے مطابق عمل کرنے میں وہ احساس کمتری کا شکار ہے۔ آپ ہمارے جس وقت جو حالات ہیں ان حالات کے اعتبار سے میں ایک دو چیزیں ذکر کر دیتا ہوں، اسی پر آپ بقیہ چیزوں کو قیاس کر لیں۔ ایک داڑھی کا مسئلہ ہے، داڑھی کا مسئلہ ہے، آپ کو معلوم ہے داڑھی ایک مٹھی رکھنی ہے، اس میں نہ دیوبندی کا اختلاف ہے، نہ بریلوی کا ہے، نہ اہل حدیثوں کا ہے، نہ غیر مقلدوں کا ہے، کسی کا نہیں ہے۔ تمام ائمہ کے نزدیک ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ کوئی آدمی اگر اسے کم کرتا ہے، کتراتا ہے، وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے، اور ایسا گناہ ہے، ایسا گناہ ہے، اللہ معاف فرمائے کہ آدمی سو رہا ہے تب بھی گناہ کے ساتھ رات بسر کر رہا ہے، جاگ رہا ہے تب بھی اس گناہ کو ساتھ لے کے پھر رہا ہے، مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھ کر باقی سارے گناہ معاف ہو رہے ہیں، لیکن یہ گناہ جو ہے وہ چہرے کے ساتھ چپکا ہوا ہے، یہ چپٹا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھائی ہمارے نہیں رکھ رہے، اللہ تعالیٰ ان کو رکھنے کی توفیق عطا فرما دیں، اور جو رکھ رہے ہیں وہ صحیح طریقے سے شریعت کے مطابق رکھیں۔ میں بات یہ عرض کر رہا تھا کہ داڑھی کے مسئلے کو آپ دیکھ لیں۔ اب آج کل جو داڑھی کا فیشن باہر چل رہا ہے، پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جیل لگاتے ہیں، اور جیل لگا کر وہ بال جو ہے وہ اس طرح پتہ نہیں کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے، کیا نام ہے اس کا، یہ اسٹائل ہے، اسٹائل ہے۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے اور اس سنت کے ساتھ کھلا کھلا آج مذاق کر رہا ہے وہ شخص، آپ میری بات توجہ سے سمجھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ مذاق کر رہا ہے وہ شخص کہ جو 5 وقت نماز میں کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا ایک طرف کرتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ سیدھا راستہ مجھے دکھلا، ان لوگوں کا راستہ جس پر تو نے انعام فرمایا، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین۔ نماز میں یہ کہہ رہا ہے اور نماز سے باہر غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کر فخر کر رہا ہے۔ یہ منافقت نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ دوغلا پن نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ نماز میں یہ دعا کر رہا ہے 5 وقت نماز میں، اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، ہر نماز میں چاہے فرض ہو، سنت ہو، نفل ہو، اس میں یہ دعا کر رہا ہے، اور جب نماز سے باہر جا رہا ہے تو ان غیروں کے طریقوں کو اختیار کر کر فخر کرنا۔ یہ لمحہ فکریہ، یہ سوچنے کی بات ہے۔ تو داڑھی کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، صلحاء اور نیک لوگوں کے لباس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، حضور کی سنتوں کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ اب اگر آپ بڑی دعوتوں میں چلے جائیں، بڑے بڑے لوگوں کی دعوتوں میں اگر چلی جائیں، کبھی اتفاق ہوتا ہے جانے کا، آپ دیکھیں گے ان لوگوں کی میں بات نہیں کر رہا جو دیندار نہیں ہیں، وہ تو الگ ہیں، ان کو آپ چھوڑ دیں، وہ لوگ کے جو بظاہر دیندار نظر آتے ہیں، داڑھی بھی ہے، ٹوپی بھی ہے، صلحاء کا کرتا اور شلوار نیک لوگوں کا جیسے پہنتے ہیں، وہ بھی کھڑے ہو کر جانور کی طرح چل چل کر کھا رہے ہیں اور الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہیں۔ کیوں بھائی، کیا مسئلہ ہے تمہارے لیے؟ یہ سیدھے ہاتھ میں تمہارے کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف ہے؟ وہ بڑے ہاتھ سے جی اس لیے دائیں الٹے ہاتھ سے اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا آدمی ہے۔ الٹے ہاتھ سے کھانا اس لیے کھا رہے ہیں تاکہ لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ ہم دقیانوس نہیں ہیں، لوگوں کو یہ باور کرائیں کہ ہم گھٹیا سوچ کے مالک نہیں ہیں، ہم روشن خیال لوگ ہیں، ہم بڑے لوگ ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کو چھوڑ دے وہ بڑا نہیں ہو سکتا، وہ ذلیل اور رسوائی ہو کر رہے گا۔ اللہ نے عزت، اللہ نے عزت، اللہ نے احترام یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اختیار کرنے میں رکھا ہے۔
بات لمبی ہو جائے گی، باتیں تو بہت ساری ذہن میں آ رہی ہیں، بس ایک آخری بات کر بات ختم کر رہا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا عجیب جملہ ہے، وہ جملہ میں سنا کر بات ختم کر رہا ہوں، وہ جملہ یاد رکھ کر جائیے گا یہاں سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، مشہور صحابی ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں مذاکرات کے لیے جب تشریف لے گئے تو کھانا دسترخوان لگا دیا، کھانا کھاتے کھاتے درمیان میں ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے نیچے گر گیا۔ بھری دعوت، اور کس کی؟ بادشاہ کی، معمولی آدمی نہیں ہے۔ لقمہ نیچے گر گیا، انہوں نے کیا کیا؟ وہیں اس لقمے کو اٹھایا، اسے صاف کیا، صاف کر کر کھانے لگے۔ برابر والے نے کونی ماری، کیا کر رہے ہو؟ کہاں بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ کیا حرکت ہے؟ آپ اندازہ لگائیں۔ برابر والے نے کونی ماری، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہاں پر بیٹھے ہوئے ہو؟ یہ کیا تاثر لیں گے آپ کے بارے میں؟ کیا اندازہ لگائیں گے آپ کے بارے میں؟ عجیب جملہ ارشاد فرمایا اترکوا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہؤلاء الحمقاء، فرمایا کہ کیا ان احمقوں کی وجہ سے میں اپنے حبیب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ میرے حبیب کی سنت یہ ہے کہ اگر لقمہ ہاتھ سے گر جائے تو صاف کر کر کھا لو اس کو۔ اگر لقمہ گر جائے اور اس میں کچھ لگا ہو تو اس کو صاف کر کر کھا لو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ تو میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے حبیب اور اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنا کر انہوں نے اپنا لوہا بنوایا پوری دنیا میں، اور ہم نے حضور کی سنتوں کو چھوڑ کر دنیا میں ذلیل و رسوائی کا جھنڈا لگایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، ہماری سوچ کو اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائے، ہماری فکر کو اللہ تعالیٰ تبدیل فرمائے۔ جب دل میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ نے مجھے جو شریعت دی ہے، میرے نبی کی جو تعلیمات ہے سب سے بڑھ کر ہے، اس سے بڑھ کر کوئی اور چیز نہیں ہو سکتی، پھر آدمی کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں ان تعلیمات کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس یہ ایک حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے قیامت کے دن تو اس کے ساتھ ہوگا۔ اب آدمی یہ دیکھ لے، میں نیک لوگوں کی مشابہت اختیار کرتا ہوں تو انشاءاللہ حشر اس کے ساتھ ہوگا۔ کفار، فساق، فجار، اعداء دین، جو دین کے دشمن ہیں، اگر ان کی شباہت اور نقل اختیار کر رہا ہے تو پھر اسے یہ یقین کر لینا چاہیے کہ میرا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔